کیا انسان پہلے بندر تھا؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اسلام کے مطابق انسان کی اصل مٹی سے ہوئی ہے۔ اللہ نے اس انسان کو اپنی خاص مخلوق بنایا ہے اور قرآن کریم میں اس کی تصدیق کی۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا، جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ بندر بنانے کا ذکر صرف بنی اسرائیل کے عذاب کے لیے ہے، نہ کہ انسانی اصل کے لیے۔ اپنے دین پر یقین رکھیں اور دنیا کے غلط نظریات سے دور رہیں۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج اس کا ذکر کیا جائے گا کہ کیا انسان پہلے بندر تھے؟ یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک دور دراز کے علاقے میں لوگ اپنی خود سری اور دنیاوی مزوں میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ نہایت عقل مند اور سمجھدار تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خالق کو بھلا دیا تھا۔ وہ دنیا کے عیش و آرام میں اس قدر مگن تھے کہ عبادت اور فرائض کو فراموش کر بیٹھے۔ یہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہیں ہر مشکل وقت میں رہنمائی اور مدد فراہم کی گئی، لیکن وہ بار بار اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کا حکم آیا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع ہے۔ یہ دن اللہ کے لیے خاص عبادت کا دن تھا، لیکن لوگوں نے اس حکم کو توڑنے کی ترکیب نکالی۔ انہوں نے سوچا کہ کس طرح مچھلی پکڑی جائے، بغیر یہ ظاہر کیے کہ وہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جال لگا دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے مچھلی کو نہیں پکڑا، بلکہ وہ خود جال میں آ گئی۔ اللہ ان کی اس چالاکی کو دیکھ رہا تھا اور یہ سب اس کے عذاب کو دعوت دینے کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن کی حرمت توڑ بیٹھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ یہ سزا صرف ایک عذاب تھا، نہ کہ انسان کی اصل کے بارے میں کوئی نظام۔ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو توڑتے رہے، انہیں ذلیل و خوار کر دیا گیا اور وہ بندروں کی صورت میں بدل دیے گئے، لیکن یہ تبدیلی صرف ظاہری تھی، ان کی روح انسانی ہی رہی۔ انسانی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت خاص بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل، سمجھ اور اختیار دیا۔ انسانوں کو بندروں کی شکل میں بدلنے کا یہ واقعہ صرف ایک مثال ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ ڈارون
جو ایک سائنسدان ہے کی ارتقاء کی تھیوری کہتی ہے کہ انسان کی اصل کسی مشترکہ جد سے ہے، جو شاید بندر یا اس سے مشابہ مخلوق تھی، لیکن یہ صرف ایک نظریہ ہے جسے اب تک ٹھوس دلائل کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ قرآن کریم کے مطابق انسان کی اصل مٹی سے ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسانی عزت اور مقام کا اصل درجہ صرف اللہ کے احکام پر چلنے میں ہے۔ اگر انسان اپنے خالق کے حکم سے منہ موڑ لے گا تو اس کا انجام وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں اور دنیا کی غلط نظریات کا شکار نہ بنیں۔